السلام علیکم دوستو، پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک چلی تھی، اس میں بڑی عالمی طاقتیں شامل تھیں جیسے جرمنی، فرانس، برطانیہ اور دیگر۔ یہ تباہ کن تنازع تاریخ کے ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتا ہے جس نے جغرافیائی سیاسی منظرنامے کو گہرے انداز میں ڈھالا اور 20ویں صدی کی پیچیدہ حرکیات کی منزلیں طے کی۔ The assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo. When Archduke Franz Ferdinand arrived in Sarajevo, If Archduke Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian آسٹریا ہنگریا کے آرچ ڈیوک فرانس کا 28 جون 1914 کو بوسنیا کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا جس نے پہلی جنگ عظیم کے آغاز کے لیے ایک اکبریت کے طور پر کام کیا۔ آسٹریا ہنگری کے تخت کے وارث کو بوسنیائی سرب قوت پرست اور بلیک ہینڈ خفیہ سوسائٹی کے رکن گیبریلو پرنسپ نے قتل کر دیا تھا۔ یہ ایک اہم واقعہ تھا جس نے ورلڈ وار 1 کی بنیاد رکھی۔ آرچ ڈیوک اور ان کی اہلیہ صوفیا سرائیوو کے سرکاری دورے پر تھے جب انہیں ایک گروپ نے نشانہ بنایا۔ قتل کی کوشش ایک وسیع تحریک کا حصہ تھی جو آسٹریا ہنگریا کی حکمرانی کے تحت جنوبی سلاوک لوگوں کے لیے زیادہ خود مختاری کی خواہاں تھی۔ جیسے ہی شاہی گاڑیوں کا قافلہ شہر سے گزر رہا تھا، سازشیوں نے آرچر ڈیوک کو قتل کرنے کی کئی ناکام کوششیں کی، تاہم ڈرائیور کی طرف سے غلط موڑ نے شاہی جوڑے کو گلی کے ایک کونے پر گیبریلو پرنسپ کے سامنے لا دیا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گیبریلو پرنسپ نے 2 گولیاں چلائی جس سے آرچ ڈیوک اور ان کی اہلیہ صوفیا کی ہلاکت ہو گئی۔ اس قتل نے واقعات کا ایک اہم سلسلہ شروع کیا جس کی وجہ سے جنگ کا اعلان ہوا۔ آسٹریا ہنگری سربیا کو اس کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر سزا دینے کے خواہش مند تھے۔ سربیا کو ایک الٹیمیٹ پیش کیا گیا جس میں سخت تحقیقات اور آسٹریا مخالف جذبات کو دبانے کے مطالبات شامل تھے۔ جب سربیا کا جواب ناکافی سمجھا گیا تو آسٹریا نے 28 جولائی 1914 کو سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ یورپ میں اتحاد کے جال کی وجہ سے تنازع تیزی سے بڑھ گیا۔ روس نے سربیا کے ساتھ مل کر سربیا کی حمایت میں اپنی افواج کو متحرک کرنا شروع کیا، جس سے جرمنی آسٹریا ہنگری کے ساتھ مل کر روس کے خلاف اعلان جنگ کرنے پر آمادہ ہوا۔ فرانس روس کے ساتھ ایک معاہدے کا پابند تھا، تنازع کی طرف راغب ہوا۔ ایک غیر جانبدار ملک بیلجیم پر جرمنی کا حملہ برطانیہ کو جنگ میں لے آیا۔ چند ہفتوں میں ابتدائی علاقائی تنازع ایک مکمل عالمی جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس قتل اور اس کے بعد کے واقعات نے یورپ میں سفارتی کشیدگی کو بے نقاب کر دیا۔ اتحاد کے نظام کا مطلب یہ تھا کہ یورپ کے ایک کونے میں ہونے والا واقعہ پورے یورپ کی قوموں کو تیزی سے اپنی لپیٹ میں لے سکتا تھا۔ صورتحال کو کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں سخت اتحاد قومی فخر اور غیرت کے احساس کی وجہ سے رکاوٹ بنی۔ جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے میں سفارتکاری کی ناکامی نے طاقت کے یورپی توازن کی نزاکت کو واضح کیا۔ جنگ کا اعلانات کا ڈومینو ایفیکٹ آنے کے بعد متحرک ہونے اور فوجی کارروائیوں کے دباؤ میں سفارتی ذرائع تناؤ کا شکار ہو گیا۔ پرامن حل تلاش کرنے کی کوششوں کو اتحادوں کے پیچیدہ نیٹ ورک، دیرانہ دشمنیوں اور قوم پرست جذبات جو برسوں سے تعمیر کر رہے تھے مزید پیچیدہ کر رہے تھے اس جنگ کو۔ اس طرح آرچ ڈیوک فرانس کا قتل وہ چنگاری بن گیا جس نے پہلے سے موجودہ تناؤ کے پاؤڈر کیک کو بھڑکا دیا، جس نے دنیا کو پہلی جنگ عظیم کی تباہی میں جھونک ڈالا۔